انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ اولاد کا شوق خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک ان کی گود میں اولاد جیسی بڑی نعمت موجود نہ ہو۔ جیسے جس کی اوقات ہوتی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولاد کی وجہ صرف عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر عورتیں جن کی اولاد نہ ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے محلے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت سنتشٹ دکھائی دیتی ہے جس کی گود اولاد جیسی نعمت سے بھری ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے چہرے پر ہمیشہ مایوسی دکھائی دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ تو جنات نے بتایا 7 قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، جن میں سے سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابھری ہوئی ہو، یعنی اس کے بچے دانے الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اسے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ عورت ہے جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے شریر میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ جن عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان جیسی عورتوں کی تیسری پہچان یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ان کو جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی پہچان یہ بتائی ہے کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ سمے کے بعد ہی یہ حمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، مطلب بے ہوشی ہوتی ہے اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ نشانی ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی بے اولاد ہونے سے اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتی ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے۔ اور آخری نشانی جنات کی طرف سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر آصف کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں۔ اسی عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلی پہچان یہ بتائی ہے کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ سمے کے بعد ہی یہ حمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، مطلب بے ہوشی ہوتی ہے اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ نشانی ہو ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہونا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتی ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے۔ اور آخری نشانی جنات کی طرف سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر آصف کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے
درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے اسے دوسری عورتوں کی طرح لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، بانجھپن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھپن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھپن سے مراد مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حامل کرنے کے چانس کو کم کرتا ہے۔ بالغ صحت مند اسپرم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل کلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن کی بنیادی وجوہات یہ ہے: اسپرم کی خرابی۔ سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے۔ طرز زندگی کے انتخاب اسپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائی لینے سے بھی اسپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ بعض مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہے اور خون کی مناسب نکاسی کو روک کر اسپرم کی نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندرونی انجال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضوی تناسل سے باہر نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے ہیں۔ منی میں نارمل اسپرم ہو سکتا ہے، لیکن منی عضوی تناسل سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے یہ اندام نہانی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد ابر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے اسپرم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتی ہے۔ وہ نطفے کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جراثیم اسپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے کہ جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ قرآنی وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر، حکیم و طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح شام باوقت نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالحہ پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیے، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور قرآنی عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کی پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جسے میاں بیوی نے پڑھنا ہے جو اس مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موجود ترین بنائی اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی شروعات مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کی نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اس کے باوجود تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، خواہش اولاد پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات لازمی کریں۔ اللہ پاک تمام بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں
تو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کے ایک لائک ضرور کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔